جمعہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ حاکم وقت کو آنا چاہیے تبھی جمعہ ہو سکتا ہے، تو حاکم وقت کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے لانے کے لیے کہاں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو تو جاگنا چاہیے نا کہ اسلامی حکومت لائیں اور ایسے سربراہ لائیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے. سب سے بڑا مفتی اعظم صدر مملکت ہو، دین سب سے زیادہ وہ جانتا، سب سے بڑا پیر وہ ہو، ولی وقت کا بیعت اس کی لوگ کریں. کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی، یہ دوملی نہ ہو کہ مولوی الگ ہے صدر مملکت الگ ہے. یہی ہماری بدقسمتی. مگر اس کے لیے لوگ جو ہے نا وہ تحریک اٹھائیں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ جب تک ڈرائیونگ سیٹ پر صحیح آدمی نہیں نہ بیٹھے گا جو دین کو جانے اور دین پر عمل کرے، اس وقت تک امت کی بگڑی نہیں بنے گی. ہم گاڑی میں بیٹھے دعائیں کرتے رہے، گاڑی مکہ جائے، جب وہ چلانے والا گنگا کی طرف لے جا رہا کس طرح مکہ پہنچے گی؟ حکومت کی تبدیلی اہم ترین فیکٹر ہے، اس کے بغیر درستی نہیں ہو سکتی. مولانا صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، مگر دنیا کی اہمیت تو مکی کے فرض سے بھی کم ہے. آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ نہیں، ایک دین و دنیا ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مخالف ہیں، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہی ہے جس کے بارے میں اولیاء احمد کہتے ہیں کہ جیسے دو بہنوں کا نکاح ایک وقت میں ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، دین دنیا بھی ایسی ہے. وہ دنیا کیا ہے جو اللہ سے غافل کرے. بے شک وہ ممبر پر بیٹھ کر مولوی جمعے پڑھاتا ہو نا، اگر وہ خدا سے غافل ہے کہ صرف دنیا کمانے کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے، اندر کچھ اور ہے، ظاہر میں صرف علم کی نمائش ہے، وہ بھی دنیا ہے، لعنت ہے اس دنیا پر. اور ایک وہ دنیا ہے جو خود دین اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ کی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں. نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے، جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ دیندار آدمی کا کیا کام کہ اس جھنجٹ میں پڑے، بیویاں کرے، بچے جنے. اللہ کے رسول نے فرمایا یاد رکھو جنہوں نے یہ باتیں گڑھی ہیں یہ دشمن ہیں خدا کے. اللہ چاہتا میری زمین آباد رہے، یہ چاہتے ہیں نکاح ختم ہو جائے اور بچے بند ہو جائیں. اللہ نے اس کے مقابلہ میں یہ کہا رسول اللہ نے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے فقط جس تک مرا نصف دین، آپ میرے بچے سونا. کسی چھ کو ایسا نہیں کہا، نہ نماز کو نہ کہ آدھا دین اس دن اس بچے اور بچی کا مکمل ہو جاتا جس دن شادی ہوتی ہے. جو دنیا کا دھندا سمجھا جاتا تھا آدھا دین. اور حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، آپ فرما رہے تھے یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ. اور اس میں جب خاوند بیوی کا آپس میں ملنا فرمایا کہ یہ بھی صدقہ، تو ابو ذر کا اللہ کے رسول دنیا کا دھندا، خاوند بیوی کا ملنا اور صدقہ. تو آپ نے فرمایا ابو ذر یہ خواہش اگر وہ حرام طریقے سے پورا کرتا، شریعت کو نہ مانتا، زنا کرتا، گناہ ہوتا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتا. تو اس نے کہا جب اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس نے حرام کو چھوڑا اور شریعت کا حکم مانا، تو جیسے وضو نماز شریعت کے حکم کے مطابق کیا، یہ بھی دین مانا کہ میں نکاح کروں گا حلال بیوی کے پاس جاؤ، صدقہ. تو یہاں دین و دنیا بیٹا الگ نہیں ہے. آپ نے روزی کمانی ہے، دکانوں پر بیٹھنا ہے، کھیتوں میں جانا ہے، جہاز چلانے ہیں، عدالتوں میں بیٹھنا ہے، مگر اللہ کو نہیں بولنا. جس میں اللہ بھول جائے نا وہ بے شک واعظ ہو، تبلیغ ہو، اللہ نہیں سامنے، وہ دنیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ بیٹے بیٹیاں مارو دول دنیا، نیک معاشو نکرا فرزند دان. یہ بیٹے بیٹیاں مارو دولو یہ دنیا نہیں ہے. ارب پتی ہو آدمی مگر حلال کمایا ہو، امت کے حق ادا کرتا ہو، غریبوں کی، وہ دنیا کیا ہے؟ دین ہے. 30 دنیا خدا غافل بدن. دنیا کی ڈیفینیشن پوچھتے ہو، خدا کو بھول جانا. جو خدا کو بھول گیا فتویٰ دے رہا مفتی مگر پیسے چار جیب میں ڈالے، حلال کو حرام کر کے دیا دنیا. اور اگر وہ بیوی بچوں کے پاس جاتا، حدیث پاک میں آتا اگر کوئی شخص حلال روزی کما کر اپنے بچوں کے منہ میں دیتا تو وہ بھی صدقہ. بال بچے پالنا جو ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب اللہ لکھتا کہ میرا حکم مان کر نفقہ دے رہا. صحابی رسول جا رہے تھے، بڑے ہٹے کٹے لوگوں نے دیکھ کر کہا کاش یا رسول اللہ اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی. جہاد مسلمانوں کے نزدیک اسلام کی چوٹی تھی شاید. تو حضور نے فرمایا تم اگر یہ سمجھ لو کہ یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا اور اپنے بیوی اور بچوں کو دے گا نفقہ، تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے. اس لیے یہاں بیٹا دین دنیا جو ہے وہ خدا کو بھولنے یا نہ بھولنے کا نام ہے. جو خدا کو بھولا ہوا ہے وہ ممبر پر بھی بیٹھا بالکل دنیا دار ہے. اور اگر عین دنیا جس کو کہتے ہیں نا آدمی بیوی کے ساتھ بھی پیار کر رہا مگر شریعت کا حکم مانتے ہوئے کہ حرام نہیں حلال، وہ بھی بات کر رہا. تو یہ دین و دنیا کی تفریق جو ہے نا الگ الگ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا سے غافل کرنے والی دنیا ملعون ہے
مگر جب ہر کام میں حصہ لے آدمی اللہ کو نہ بھولے، یاد رہے۔ جی پوچھیں۔ میں اپنے بچوں سے یہی توقع رکھتا ہوں، مجھ سے تکلف نہیں کیا کریں، سب میرے بچے بچیاں پوچھا کریں، دین کے بارے میں اپنے آئیڈیاز جو ہیں نا ان کو کلیئر کریں۔ ان میں جو ملاوٹیں ہوئی جب تک یہ نہیں صاف ہوں گی آپ کی گاڑی نہیں چلے گی۔ آیت پوچھی تھی بچے نے، بہت یہ بچہ ہی نہیں صرف بڑے بڑے عالم بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ ہی کہتا ان کو برائیاں کرو اس لیے بات کرتا، قرآن کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ سارا قرآن پڑھا ہوا کہ لوگ اپنے جرموں کے نتیجے میں ہلاک ہوتے ہیں، یا الٹ دیا سورہ بنی تھی میں کیا اللہ کرواتا۔ تو یہ گمراہیاں دور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جب قرآن صحیح سمجھ میں آ گیا نا، مجھے بھی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کے ٹیچروں کو، نہ کسی اور عالم کو۔ قرآن خود آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا کہ اب راستہ ہی کوئی نہیں رہا، چار طرف آگ ہے، بھاگنے کے قرآن یہ ایک ہی گیٹ ہے کہ اللہ کا حکم مان لوں اور جھک جاؤں اس کے سامنے۔ قرآن میں آپ اتنی طاقت، 30 پارے ہیں ان میں یہ بات دہرائی گئی بار بار، کبھی قصے سنائے گئے، کبھی